بیاں کیسے کروں میں مرتبہ تاج الشریعہ کا، زمانہ ہو گیا شیدا میرے تاج الشریعہ کا، رضا کے باغیوں میں کھلبلی مچھی گئی یارو، اچھلتا دیکھ کر سکہ میرے تاج الشریعہ کا، اور نبی کے عشق کے صدقے خدا نے حسن وہ بخشا، نظر دیکھا کرے رستہ میرے تاج الشریعہ۔ اب میں حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد احمد صاحب رضوی استاذ جامعہ امجدیہ گھوسی کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد صاحب قبلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام شہزادے حضور تاج الشریعہ نبیر اعلی حضرت قائد ملت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت فیضہم، جن کی سرپرستی اور قیادت میں آج کا یہ عظیم الشان اجلاس حالات کی نامساعدت کے باوجود پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اسٹیج پر بہت سے موقر علماء، مفتیان کرام، مشائخ طریقت تشریف فرما ہیں۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے بارگاہ تاج الشریعہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور صدر الشریعہ، جانشین حضور صدر الشریعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، حضور محدث کبیر، اعتماد تاج الشریعہ، شہزادہ تاج الشریعہ، داماد حضور تاج الشریعہ، نواسہ حضور تاج الشریعہ، نبیر حضور تاج الشریعہ، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ۔ تشریف رکھیں۔ دوسری عظیم علمی، ادبی اور مذہبی شخصیت استاذ العلماء، ممتاز الفقہاء، رئیس المناظرین، عمدۃ المدرسین حضرت علامہ شاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت فیضہم، بانی و سربراہ اعلیٰ
جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی تشریف فرما ہے۔ ان کے سوا اور بھی کئی معزز اور موقر شخصیتیں جلوہ افروز ہیں۔ مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا تعلق اس خاندان سے ہے جو 250 سال سے فتویٰ نویسی کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے اور پوری دنیا میں علوم و معارف کا خزانہ تقسیم کر رہا ہے۔ اعلی حضرت امام محمد رضا قدس سرہ کے والد حضرت مولانا رضا علی خان اپنے زمانے کے زبردست عالم، بہترین صوفی، جن کی پوری زندگی مخلوق خدا کی رہنمائی میں گزری، اعلی حضرت امام محمد رضا قدس سرہ کے والد خاتم المحققین، امام المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان، جو اپنے زمانے کے زبردست مفتی، فقیہ اور محقق، جن کی درجنوں کتابیں داد تحسین حاصل کر رہی ہیں، اور خود اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ جو 56 سے زائد علوم و فنون پر مہارت تامہ رکھتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد پوری دنیا میں امام احمد رضا کے ٹکر کا نہ کوئی محقق پیدا ہوا اور نہ کوئی مجدد پیدا ہوا۔ اسی لیے علماء حرمین طیبین نے اعلی حضرت کی بعض تحریروں کو دیکھنے کے بعد فرمایا، واللہ لو رآها ابو حنیفۃ النعمان لاقرت عینا ولجعلہ من جملۃ الاصحاب۔ خدا کی قسم، اگر آج امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے اور ان کی تحریروں کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اعلی حضرت کو اپنے شاگردوں میں جگہ دیتے۔ اعلی حضرت دنیا سے گئے، مخالفین نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ اب بریلی سونی ہو گئی، بریلی کی مسند خالی ہو گئی، بریلی کی خانقاہ میں اب کوئی ایسا شیخ نہیں ہے جو پوری ملت اسلامیہ کی قیادت کر سکے۔ لیکن قربان جائیے، اعلی حضرت گئے لیکن حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند کو قائم فرمایا، اور ان دونوں بزرگوں نے پوری مضبوطی اور ایمانداری کے ساتھ ملت اسلامیہ کی قیادت فرمائی اور قدم قدم پر مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی۔ جب حضور مفتی اعظم ہند اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے بعد کے لیے ملت اسلامیہ کی قیادت کے لیے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو قائم فرمایا، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی تقریر، اپنی تحریر، اپنی ولایت، اپنی کرامت اور رشد و ہدایت کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت فرمائی۔ آپ ہندوستان میں موجود پیروں کا جائزہ لیجئے، ہندوستان میں موجود مشائخ اور علماء کا جائزہ لیجئے۔ ایک فقیہ ہے تو وہ محدث نہیں ہے، اگر محدث ہے تو ادیب نہیں ہے، اگر ادیب ہے تو شاعر نہیں ہے، اگر نحوی اور صرفی ہے تو منطقی اور فلسفی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان پر کہ اللہ نے تمام علوم اسلامیہ پر حاکمانہ دسترت عطا فرمائی۔ تاج الشریعہ بیک وقت محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، قادر الکلام انشاء پرداز بھی ہیں، اور دنیا کے ایسے پیر بھی ہیں کہ اگر ہندوستان کے تمام پیروں کے مریدین کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور تاج الشریعہ کے مریدین کو دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو تاج الشریعہ کے مریدین کا پلڑا بھاری پڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص تاج الشریعہ، عظمت تاج الشریعہ، غلام تاج الشریعہ، شہزادہ تاج الشریعہ، خاندان تاج الشریعہ۔ جو کہتے ہیں تاج الشریعہ نے کیا کیا،
میں عقل کے ان اندھوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ نے بیماری اور علالت کے باوجود وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جماعت کے تمام علماء مل کر اگر اس کارنامے کو انجام دینا چاہیں تو کبھی اس کارنامے کو انجام نہیں دے سکتے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے 2 درجن سے زیادہ مستقل کتابیں تصنیف فرمائی۔ آپ کی تصنیفات میں عربی تصنیفات بھی ہیں، اردو تصنیفات بھی ہیں، اور انگلش زبان میں بھی حضور تاج الشریعہ سے سوال ہوا تو برجستہ حضور تاج الشریعہ نے انگلش میں فقہا کے اقوال کی روشنی میں ایک مرصع فتویٰ لکھ کر یورپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور تاج الشریعہ کی انگلش اتنی مضبوط تھی، اتنی اسٹرانگ تھی کہ 2005 میں زمبابوے میں عرس اعلیٰ حضرت میں بھی شریک تھا۔ ہندوستان سے حضور محدث کبیر بھی تشریف فرما تھے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بھی وہاں موجود تھے۔ میں اس وقت لیڈی سمتھ ساؤتھ افریقہ میں کام کر رہا تھا، وہیں سے میں زمبابوے پہنچا، اردو اسپیکنگ کے لیے مجھے بلایا گیا۔ میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر اردو میں تقریر کی، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جامع مسجد میں جمعہ سے پہلے انگلش زبان میں مسلک اعلیٰ حضرت پر تقریباً 40-50 منٹ اتنا زبردست خطاب فرمایا کہ انگلش بولنے والے بھی تاج الشریعہ کی انگلش پر حیران ہو گئے۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک وکیل صاحب سے میں نے پوچھا کہ حضور تاج الشریعہ کی انگلش کیسی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ہندوستانی علماء کی انگلش پسند نہیں آتی ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ ہندوستان کے علماء کیسی انگلش بولتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں ان کی انگلش کچن انگلش ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی انگلش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وکیل صاحب نے برجستہ کہا کہ حضور تاج الشریعہ کی انگلش بہت ہائی ہے۔ بڑے بڑے بیرسٹر اور بڑے بڑے وکیل جو اصطلاحی الفاظ بولتے ہیں، ادبی الفاظ بولتے ہیں، تاج الشریعہ اس قسم کی انگلش بول رہے ہیں۔ یقیناً تاج الشریعہ پر اللہ کا فیض خاص ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے صرف درجہ 8 تک دنیاوی اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور درجہ 8 میں پڑھنے والا کیا انگلش بول سکتا ہے؟ آج انگلش میں لوگ ایم اے کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پھر بھی انگلش نہیں بول پاتے، لیکن حضور تاج الشریعہ نے درجہ 8 تک تعلیم حاصل کی۔ لیکن اتنے ذہین و فطین، اللہ رب العزت کا ایسا خاص فیضان کہ حضور تاج الشریعہ سے اگر انگلش میں سوال ہو رہا ہے برجستہ انگلش بول رہے ہیں، عربی میں سوال ہو رہا ہے مصری بولے جے میں تقریر فرما رہے ہیں، فارسی میں سوال ہو رہا ہے فارسی میں جواب عطا فرما رہے ہیں، اردو میں سوال ہو رہا ہے اردو میں فتویٰ تحریر فرماتے ہیں۔ جو کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ نے کیا کیا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ نے 3 کروڑ مسلمانوں کو مرید کر کے ان کے دین و ایمان کا ایسا تحفظ کیا ہے کہ باطل طاقتیں لاکھ ٹکراتی رہے لیکن ان کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آ سکتی۔ غلام تاج الشریعہ، غلام تاج الشریعہ، فدائے تاج الشریعہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی 2 درجن سے زیادہ کتابوں کا عربی میں یا اردو میں حضور تاج الشریعہ نے ترجمہ کیا ہے، اور حضور تاج الشریعہ اتنے بڑے مرشد تھے کہ ہر وقت ہزاروں ہزار کی بھیڑ آپ کے آس پاس رہتی تھی۔ کب آپ کو فرصت ملے کہ آپ تحریری کام کریں، لیکن اسی بھیڑ میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر حضور تاج الشریعہ جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا فرماتے، کوئی سوال کرتا تو اس کا جواب بھی دیتے، اور مستقل تحریری اور تصنیفی کام بھی کرتے۔ حضور تاج الشریعہ نے المعتقد المنتقد کا جو عربی زبان میں اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے اتنا زبردست اس کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا کی قسم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ نہیں بلکہ حضور تاج الشریعہ کی مستقل تصنیف۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علوم کے سچے وارث کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، عشق مصطفیٰ کے روشن چراغ کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، مہمان کعبہ کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، فخر ازہر کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، مفتی اعظم کے تقویٰ کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، حجت الاسلام کے آئینہ جمال و کمال کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، مفسر اعظم کی تفسیری صلاحیتوں کے مرکز کا نام حضور تاج الشریعہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں
نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ اس عالم ربانی کا نام ہے جس کے علم اور ذہانت کے مقابل میں سارے کے سارے علماء کی ذہانت اور ان کا علم کمتر نظر آتا ہے اور حضور تاج الشریعہ کا علم برتر نظر آتا ہے. لوگوں نے کہا حضور تاج الشریعہ کو نظر نہیں آتا، لیکن خدا کی قسم بڑے بڑے علماء اور محققین کی نظر جس جزیے پر نہیں پہنچتی، جس نقطے پر نہیں پہنچتی تھی، حضور تاج الشریعہ کی نظر وہاں پہنچ جاتی تھی. کیونکہ اللہ نے حضور تاج الشریعہ کے دل کی آنکھ کو ایسی روشنی عطا فرمائی تھی کہ ہندوستان کے تمام آنکھ والے علماء کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے باوجود جس مسئلے کو نہیں تلاش کر پاتے، حضور تاج الشریعہ اپنی روحانی طاقت اور اعلیٰ حضرت کے فیض کی بنیاد پر چند منٹوں میں اس مسئلے پر پہنچ جاتے اور اس کی ایسی تشریح و توضیح کرتے کہ سارے علماء حیران رہ جاتے. سیمینار میں بارہا ہم نے دیکھا علماء کے درمیان کسی مسئلے پر اختلاف ہو رہا ہے، دیر تک بحثیں جاری رہتی لیکن کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں ہو پاتا. حضور تاج الشریعہ آتے، سب کے دلائل پیش کیے جاتے، سب کے نظریات پیش کیے جاتے، گزارش کی جاتی کہ حضور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے. قربان جائیے اس عالم ربانی پر. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان چند جملوں میں ان سارے اختلافات کو سمیٹ کر ایسا قول فیصل ارشاد فرماتے کہ پورا سیمینار حضور تاج الشریعہ کے فیصلے پر متفق ہو جاتے. کچھ محققین نے یہ نظریہ پیش کیا کہ متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر شرعاً خبر مستفید ہے، اور بڑا زور صرف کیا کہ ہندوستان بھر میں اس پر عمل کیا جائے. ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی تھی. بڑی بڑی آنکھ والے گوشہ تنہائی میں موجود تھے، بڑے بڑے قلمکار گوشہ عافیت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کے اس شعر نے مولانا عاشق سے کہا قلم اٹھاؤ اور اس کا جواب میں تحریر کرنے کے لیے تیار ہوں. چند دنوں میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس موضوع پر اتنا زبردست رسالہ تحریر فرمایا ہے اور ایسے ایسے ارادات قائم کیے ہیں کہ ہندوستان کے دور جدید کے محققین صبح قیامت تک تاج الشریعہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے. کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی، آج بھی یہ کتاب لاجواب. چلتی ٹرین پر فرض و واجب نمازوں کی ادائیگی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اور اگر کسی نے پڑھ لی تو بعد میں اس کا اعادہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے. دور جدید کے محققین نے کہا کہ آج کے دور میں مسئلہ بدل چکا ہے. چلتی ٹرین پر فرض و واجب نمازوں کی ادائیگی جائز ہے اور بعد میں اعادہ کی حاجت نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس موضوع پر بھی زبردست رسالہ تحریر فرمایا اور دلائل و براہین کے انبار لگا دیے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ان کے فتووں پر ایسا زبردست اعتراض قائم کیا کہ آج بھی وہ سارے محققین حضور تاج الشریعہ کی کتاب کا جواب دینے سے عاجز اور قاصر ہیں. حضور تاج الشریعہ جب عربی زبان میں کسی حدیث کی شرح فرماتے تھے تو ان شرحوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا تھا کہ امام بدر الدین عینی کی تحریر پڑھ رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ جب مسائل فقہیہ کی تحقیق فرماتے اور عربی زبان میں فقہی مباحث تحریر فرماتے تو آپ کی بحثوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا کہ ہم علامہ شامی کی تحریر پڑھ رہے ہیں، امام ابن الحمام کی تحریر پڑھ رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب اردو زبان میں کوئی فتویٰ تحریر فرماتے تو اختصار اور جامعیت اور دلائل و براہین کی کثرت کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا کہ تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں بلکہ ہم فتویٰ رضویہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور جب عشق رسالت میں ڈوب کر حضور تاج الشریعہ اپنا نعتیہ کلام تحریر فرماتے تو کلام کی فصاحت و بلاغت کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے، یہ کلام مفتی اعظم کا ہے. آپ کے کلام پر کلام رضا اور کلام نوری کا شبہ گزرنے لگتا تھا. بتاؤ ہندوستان میں کون اتنا بڑا محقق تھا؟ پورے ہندوستان کے علماء میں تاج الشریعہ کی نظیر اور مثال تلاش کرو گے تو خدا کی قسم آپ کو نظیر اور مثال نہیں ملے گی. تاج الشریعہ اپنے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، پرہیزگارگی کے اعتبار سے، تبلیغی سفر کے اعتبار سے، مریدین کی کثرت کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. تنہائی میں کئی بار حضور تاج الشریعہ کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، لیکن خدا کی
قسم کبھی تاج الشریعہ کی زبان سے میں نے کسی کی چغلی نہیں سنی، کسی کی غیبت نہیں سنی، کسی کی برائی نہیں سنی۔ تاج الشریعہ جو لوگ مخالفین مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور اعلیٰ حضرت کے فتووں سے انحراف کر رہے ہیں، ان کا بھی ذکر فرماتے تھے تو ادب کے دائرے میں فرماتے تھے، جو ایک عالم ربانی کی شان ہوتی ہے۔ تاج الشریعہ جب دنیا سے گئے تو بہت سے مخالفین نے کہا اب تو بریلی کی مسند خالی ہو گئی، بریلی کی خانقاہ سونی ہو گئی، لیکن اپنی زندگی ہی میں حضور تاج الشریعہ نے پوری ملت اسلامیہ کی قیادت کے لیے علامہ اسجد رضا کو قائم فرما دیا تھا، اور بار بار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اب مجھے نہیں اسجد میاں کو لے کر جاؤ، کیونکہ تاج الشریعہ کو معلوم تھا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اس لیے علامہ اسجد رضا کو اپنی زندگی ہی میں اتنی ٹریننگ دے دی اور اتنا تجربہ کار بنا لیا کہ علامہ اسجد رضا کی موجودگی میں جو بھی باطل فتنہ پیدا ہوتا ہے، علامہ اسجد رضا ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور تاج الشریعہ، نور دیدہ حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت۔ اور یاد رکھیے حضور تاج الشریعہ نے اپنی زندگی میں جس شخصیت پر سب سے زیادہ اعتماد فرمایا، جس شخصیت کو اپنا اعتماد قرار دیا، جس شخصیت کی تحریر اور تقریر پر ہمیشہ بھروسہ کیا کرتے تھے، جن کے مشوروں پر عمل کرتے تھے، وہ شخصیت حضور محدث کبیر داماد اللہ العالی کی ہے۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو ورگلانے کی بہت کوشش کی گئی، دونوں بزرگوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، محدث کبیر کی شکایتیں کی گئی، لیکن تاج الشریعہ نے ڈانٹ کر ان کو خاموش کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں محدث کبیر کو چھوڑ دوں تو بتاؤ ہندوستان میں کون عالم ہے جس کے اوپر میں اعتماد کروں۔ حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، جانشین حضور صدر الشریعہ۔ اور چونکہ حضور اسجد میاں نے بچپن ہی سے دیکھا کہ تاج الشریعہ محدث کبیر پر اعتماد کر رہے ہیں، ان پر بھروسہ کر رہے ہیں، ان سے محبت فرما رہے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام کر رہے ہیں، اس لیے تاج الشریعہ کے گزرنے کے بعد اب حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا بھی حضور محدث کبیر پر اعتماد فرما رہے ہیں، ان کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام اسی شان سے کر رہے ہیں جس طرح حضور تاج الشریعہ کیا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ جس طرح تاج الشریعہ سے حضور محدث کبیر کا اتفاق اخیر زندگی تک باقی رہا، الحمدللہ انشاءاللہ اسی طرح حضور محدث کبیر کا اتفاق اور حضور محدث کبیر کی محبت حضور علامہ اسجد رضا سے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ کوئی لگانے کی اور کوئی جھگڑا لگانے کی کوشش کرے، لیکن ان دونوں بزرگوں میں ذرہ برابر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس سے حضور تاج الشریعہ نے محبت کیا ان سے آپ بھی محبت کیجیے، جن سے حضور تاج الشریعہ نے خوشی کا اور رضامندی کا اظہار کیا ان سے آپ بھی خوش رہیے، جن پر حضور تاج الشریعہ اعتماد فرماتے تھے ان پر آپ بھی اعتماد کیجیے۔ محدث کبیر حضور تاج الشریعہ کے اعتماد کا نام ہے، محدث کبیر تاج الشریعہ کے بھروسے کا نام ہے، اسی لیے امسال شرعی کونسل آف انڈیا میں حضور محدث کبیر نے اپنی ثواب دید کے مطابق قاضی القضات فی الہند کے عہدے پر حضور علامہ اسجد رضا کا انتخاب فرمایا، اور حضور علامہ اسجد رضا دیر تک انکار کرتے رہے، لیکن سیمینار کے علماء نے ان کو مجبور کیا کہ آپ اس عہدے کو قبول کریں، کیونکہ حضور محدث کبیر فرما رہے ہیں کہ میں اس عہدے کو کہیں اور نہیں بریلی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور بریلی میں اس عہدے پر کوئی اور نہیں بلکہ شہزادے تاج الشریعہ فائز ہوں گے۔ جیسے ہم پہلے حضور تاج الشریعہ کے معاون اور مددگار تھے، ٹھیک اسی طرح ہم آپ کے معاون اور مددگار رہیں گے۔ بریلی ہمارا دوسرا گھر ہے، میں بریلی سے دور نہیں ہوں، جب جب کوئی ضرورت پڑے گی ضیاء المصطفیٰ آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہوگا اور آپ کی تمام مشکلات کا حل پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بڑی مشکلوں کے بعد حضور علامہ اسجد رضا نے اس منصب کو قبول فرمایا ہے۔ محدث کبیر نے دعائیں دی، علماء نے دعائیں دی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور علامہ
اسجد رضا دامت فیوزہم کے علم میں، عمل میں، اخلاق میں، روزی میں بے حساب برکتیں نازل فرمائے، اور ان کی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں پروردگار عالم بزرگان طریقت کے صدقے میں ان تمام مصیبتوں کو دور فرما دے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے گزر رہا ہوں، آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ بیاں کیسے کروں میں مرتبہ تاج الشریعہ کا، زمانہ ہو گیا شیدا میرے تاج الشریعہ کا، رضا کے باغیوں میں